بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ بڑا کروشیل ہے اور موسٹلی ان سٹوڈنٹس کے لیے جو کہ 9, 10 فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے اندر پڑھ رہے ہیں۔ 9, 10 فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے سٹوڈنٹس کو ایک پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے۔ پرابلم ہے فیلڈ سلیکشن کی۔ کون سا فیلڈ مجھے چوز کرنا چاہیے، کون سا فیلڈ مجھے چوز نہیں کرنا چاہیے، کون سے کو پریفرنس دینا چاہیے، کون سے کو پریفرنس نہیں دینا چاہیے۔ ایکچولی اگر میں اپنی بات کروں تو 9, 10 کے اندر جب میں تھا تو کوئی مجھے کہتا تھا میڈیکل میں چلے جاؤ، کوئی مجھے کہتا تھا انجینئرنگ میں چلے جاؤ، کوئی کہتا تھا آرٹس میں چلے جاؤ، اس کی جو ہے ویلیو زیادہ ہیں، اس کی ایک وہ جو ہے اسکوپ زیادہ ہے۔ اور انہی کنسلٹیشنز اور ایڈوائسز کے بیس پہ میں نے فرسٹ ایئر کے اندر انجینئرنگ جو تھا وہ چوز کر دیا، جو کہ میں سوچتا ہوں کہ میری زندگی کی ایک بڑی غلطی تھی۔ دیکھیے غلطی انسان سے ہوتی رہتی ہے، لیکن ایک غلطی کو بار بار دہرانا یہ ٹھیک بات نہیں ہوتی پھر۔ ان غلطیاں جو ہیں وہ نکالنی چاہیے۔ اسی طرح جب فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر تھا تو لوگ مجھے مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے۔ کوئی کہتا تھا اکنامکس میں چلے جاؤ، کوئی کہتا تھا فزکس میں چلے جاؤ، کوئی اور فیلڈ بتاتا تھا۔ مطلب ہر ایک بندے کی اپنی ایک سیپریٹ اوپینین ہوتی ہے، ڈفرینٹ اوپینینز ہوتے ہیں لوگوں کے، جو کہ بندے کو کنفیوز کر دیتا ہے۔ آج ہم نے سوچا کہ یہ پروگرام کنڈکٹ کیا جائے ان سٹوڈنٹس کے لیے جو کہ 9, 10 فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں ہیں اور ابھی نکل رہے ہیں، ان کے لیے پروفیٹیبل ہوگا۔ دیکھیں ایک بات یہاں پہ آ جاتی ہے سکوپ کی۔ کوئی آپ کو کہے گا کہ اس کا سکوپ زیادہ ہے اس فیلڈ کا، اس میں چلے جاؤ، یا اس میں آپ کے پاس ویلتھ زیادہ آ جائے گی، یا یہ کوئی مطلب ہر ایک بندہ جو ہے وہ آپ کو مختلف قسم کی باتیں کرے گا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ میڈیکل میں جا رہے ہو میڈیکل میں آپ پہلے بندے نہیں ہو، میڈیکل میں ہزاروں لوگ پڑھ رہے ہیں اور پڑھ چکے ہیں۔ اسی طرح اکنامکس میں چلے جاتے ہو اکنامکس فیلڈ میں آپ پہلے بندے نہیں ہو، بلکہ ہزاروں بندے جو ہیں وہ فارغ ہو چکے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں، اس کو پہلے بندے نہیں ہو۔ 7 بلین پاپولیشن ہے اس ورلڈ کا 7 بلین پاپولیشن ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں ایک فیلڈ کے موجود ہیں۔ دیکھیں اسکوپ جو ہے وہ خود کریٹ کرنا پڑتا ہے کسی فیلڈ کا۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس اگر اپنی فیلڈ کے اندر جو فیلڈ اس نے چوز کیا ہے اس فیلڈ کے اندر اگر اس کے پاس 80% نالج ہے اور آپ کے پاس 95% نالج ہے اس فیلڈ کے اندر، ظاہر سی بات ہے کہ آپ جو ہیں اس فیلڈ میں آپ کی ایکسپیرینس زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ پرسن۔ یہ جو ہے اسکوپ خود کریٹ کرنا پڑتا ہے، سکسیس خود وہ حاصل کرنا ہوتا ہے ایک فیلڈ کے اندر، کوئی اس سے کنسرن نہیں ہوتا۔ اگر آپ مثال کے طور پر آپ چاہتے ہو کہ میں نے جو ہے پشتو میں جانا ہے، یا سندھی یا پنجابی، سندھی ہو پنجابی کوئی لینگویج ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ دن رات محنت کریں، کوشش کریں اس کے اندر مور اینڈ مور نالج اس کے اندر گین کریں، تو آپ کے لیے آفٹر دیٹ اٹ وڈ بی پروفیٹیبل فار یو۔ شوڈ بی ریمبر، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ سکوپ کی بات جو ہے یہ ذہن سے نکال دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جاتے ہیں کبھی ایک کے پاس، مجھے بتا دو سر مجھے کون سا فیلڈ جو ہے وہ چوز کرنا چاہیے۔ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر ہی وہ چلے جاتے ہیں پروفیسرز کے پاس، سر مجھے کون سا فیلڈ چوز کرنا چاہیے، سر مجھے کون سے فیلڈ میں جانا چاہیے، کس کا سکوپ زیادہ ہے، کس میں مجھے اچھی طرح سے نوکری مل سکتی ہے، کس میں دولت زیادہ ہے، یہ وغیرہ مختلف قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیں، دوسروں سے کنسلٹیشنز اور ایڈوائسز کے بیس پہ اگر آپ کسی فیلڈ کو چوز کرو گے with the passage of time آپ کی انٹرسٹ لیول جو ہے it will get mitigate، یہ ڈیکریز ہو جائے گا with the passage of time۔ دیکھیں 2% there are 2 types of efficiency، first one is 99% and second one is 1%۔ آپ کی ایفیشینسی 99% ہوتی ہے ایک فیلڈ کے اندر اگر کسی فیلڈ کو آپ نے چوز کیا ہے لیکن اپنے اوپینین کے بیس پہ، لیکن اگر آپ فیلڈ چوز کرتے ہیں کسی دوسرے کی اوپینین کے بیس پہ، اس میں آپ کی ایفیشینسی ود دا پیسج آف ٹائم میٹیگیٹ ہوتی جاتی ہے اور حتیٰ کہ 1% تک پہنچ جاتی ہے۔ دیکھیں آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ پی ایچ ڈی کر جاتے ہیں، ایم فیل کر جاتے ہیں اور ڈگریاں جو ہیں وہ لے لیتے ہیں، لیکن کمیشنز میں جب وہ بیٹھ جاتے ہیں، کمیشن میں جب وہ اپیئر ہوتے ہیں کمیشن اس کے لیے بڑا امپاسبل لگتا ہے، مشکل لگتا ہے اس کو۔ واٹ از دا ریزن بیہائنڈ؟ ریزن یہ ہے کہ اس نے فیلڈ چوز کیا ہے لیکن کنسلٹیشنز کے بیس پہ، ایڈوائسز کے بیس پہ اس نے یہ فیلڈ چوز کیا ہے۔ اگر آپ فیلڈ چوز کرتے ہیں اپنے لسٹ کے مطابق، اپنی خواہش کے مطابق، اپنی اوپینین کے مطابق،
سو اس میں آپ کا انٹرسٹ لیول جو ہے وہ روز بروز انہینس ہوتا جائے گا. مثال کے طور پر میں اپنا جو ایگزامپل ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ لیتا ہوں. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے اندر کوئی مجھے کہتا تھا فزکس ول بی پروفیٹیبل فار یو، کوئی مجھے کہتا تھا اکنامکس میں چلے جاؤ، کوئی مجھے کہتا تھا اس فیلڈ میں چلے جاؤ. مطلب ہر ایک بندہ جو تھا وہ اپنا اوپینین مجھے دیتا تھا. لیکن میں اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ گیا، میں نے سوچا کہ میں جس فیلڈ میں جا رہا ہوں وہ اسٹڈی میں نے کرنا ہے یا ان لوگوں نے کرنا ہے جس کے ساتھ میں کنسلٹیشن کر رہا ہوں، جس سے میں ایڈوائس لے رہا ہوں. ان لوگوں نے یہ فیلڈ پڑھنا ہے یا اس فیلڈ میں نے رہنا ہے. سو مجھے ایک ڈیسیجن مل گیا اپنے آپ کی طرف سے. ڈیسیجن یہ تھا کہ فیلڈ کو خود چوز کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے پڑھنا ہے. سو میں نے ڈیسائیڈ بھی کرنا ہے کس فیلڈ کے ساتھ میرا اٹریکشن جو ہے وہ زیادہ ہے. اگر آپ کو فزکس کے ساتھ اٹریکشن زیادہ ہیں اور آپ چوز کر جاتے ہو اکنامکس ایڈوائسز اور کنسلٹیشنز کی بیس پہ، ظاہر سی بات ہے کہ آگے جا کے آپ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. سو شوڈ بی ریمبر، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فیلڈ سلیکشن جو ہے ایڈوائسز اور کنسلٹیشنز کے بیس پہ کبھی نہ کریں، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی آپ کی. سو فیلڈ سلیکشن جو ہے یہ خود کر لیا کریں، کنسلٹیشنز وغیرہ سے کچھ نہیں بنتا. اور باقی رہی بات سکوپ کی وغیرہ کی، یہ لوگ کوئی بعض آپ کو کچھ کہے گا، بعض آپ کو کچھ کہے گا، مطلب ہر ایک بندے کی اپنی اوپینین ہوتی ہے، آپ کنفیوز ہو جاؤ گے. سو اس کا مین سلوشن دیکھیں، ہماری زندگی کے اندر کسی پرابلم کا اگر ہمارے ذہن میں کوئی سلوشن نہیں ہے، سو تب جا کے ہم دوسروں سے کنسلٹیشن کرتے ہیں. اسلام بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ کنسلٹیشن کر لیا کرو، مشورے میں خیر ہے، مشورہ کر لیا کرو لوگوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ. سو تب جا کے ہم کنسلٹیشن کرتے ہیں. اگر کسی چیز کا ہمارے پاس، کسی پرابلم کا ہمارے پاس سلوشن ہے ہی نہیں، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کا سلوشن پہلے ہی سے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے. ہم اچھی طرح جانتے ہیں مجھے کس فیلڈ کے ساتھ میرا انٹریکشن زیادہ ہے، کس فیلڈ کے ساتھ میرا لگاؤ زیادہ ہے، کس فیلڈ کے ساتھ میرا لگاؤ جو ہے وہ زیادہ ہے، یہ ہم خود جانتے ہیں اچھی طرح سے. سو کیوں ضرورت ہے دوسروں کے پیچھے بھاگنے کی، کیوں ضرورت ہے دوسروں کے ساتھ کنسلٹیشنز کرنے کی، کیوں ضرورت ہے دوسروں سے ایڈوائسز لینے کی. سو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. 9th کے بعد اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بعد فیلڈ سلیکشن جو ہے وہ خود کر لیا کریں. تھینک یو، شکریہ.